آنا چاہیں 750 روپے مہینے کا اس کا پاس ہوگا. اور سندھ حکومت جو ہے مجھے امید ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایف ڈبلیو او کو اوور برج اور انڈر بریجز کے ٹھیکے دے دیے ہیں. جیسے جیسے یہ بناتے جائیں گے، ٹریک کا سارا سامان ہم لے آئے ہیں کراچی. تمام چیزیں جو انسٹال کرنی ہیں وہ کراچی پہنچ چکی ہیں. 14 تاریخ کو یا 15 تاریخ 14 ہی سوار بنتی ہے. آپ کو پھر زحمت دیں گے، یہ 14 کلومیٹر کا 15 دن کے بعد اور اس میں فیصلہ اضافہ کریں گے تاکہ لوپ سارا کور ہو جائے. اور اس میں کتنے پھاٹک ہیں جی؟ 12 پھاٹک ہم لگا لیں گے ان 15 دنوں میں تاکہ کوئی جانی حادثہ اس میں پیش نہ آئے. اور جو دوسری بڑی بات ہے، کل یہ 2 دفعہ دن میں پہلے ہم چلائیں گے، پھر 4 دفعہ چلائیں گے، پھر 10 دفعہ چلائیں گے. 2 سے شروع کریں گے، پھر 14 تاریخ جب میں آپ کے پاس آؤں گا اس وقت 4 اپ اور 4 ڈاؤن ہو چکی ہوں گی. اس کے بعد 10 اپ اور 10 ڈاؤن ہو چکی ہوں گی. یہ 40 کوچز ہم بنا رہے ہیں کیریج فیکٹری میں، جس کی 15 کوچز آج ہم آپ کو انسٹال کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری پاکستان ریلوے کے مزدوروں نے اور پاکستان کے ریلوے کے افسروں نے بنائی ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت بڑا قبضہ مافیا ہے یہاں پہ، اور سندھ گورنمنٹ کوشش کرے گی، کیونکہ ہمیں پولیٹیکل سپورٹ نہیں مل رہی. قبضہ مافیا 25 سال میں سارا قبضہ مافیا چھا گیا ہے. کے سی آر کے ٹریک پہ قبضہ مافیا چھا گیا ہے. جیسے جیسے ہم خالی کر رہے ہیں اس کو چلانے جا رہے ہیں. اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ کام جس کا بیڑا چیف جسٹس صاحب نے اٹھایا تھا، یہ جتنی جلدی ہمارا پورا تعاون ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی. ہمارا انہوں نے سیوریج کا کام شروع ہو چکا ہوا ہے، ان کا اوور برج اور انڈر برج کے ان کے ٹینڈر لگ گئے ہیں. جیسے جیسے برجز آتے جائیں گے ویسے ویسے ہم کے سی آر کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا کریڈٹ عمران خان گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھی ہیں، اس کی کیبنٹ کا حصہ ہیں. اور ریلوے میں ہم اور بھی بہت سارے کام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور کراچی کے عوام کو کوشش کریں گے، کراچی ایک مسائل زدہ شہر ہے، کہ اس کے مسائل میں کمی آ سکے. اینی کویسچن جی؟ یہ ہم اس کو 1 سال کے اندر اندر بالکل ماڈرن کر دیں گے ٹوٹلی. جی گیلانی سے دیکھیں، خالی تو سپریم کورٹ کے آرڈر سندھ گورنمنٹ کے لیے ہیں. میں آپ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا. اور سندھ گورنمنٹ کیونکہ ہمیں تو پولیٹیکل سپورٹ نہیں مل رہی کسی پارٹی کی طرف سے بھی کراچی میں، سو یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ گیلانی اسٹیشن ہو گئے، جو اسٹیشن آپ نے نام لیے ہیں، ان سب لوگوں پہ قبضہ مافیا ہے. انشاءاللہ خالی کرائیں گے. 1.5 سال کا عرصہ لگ جائے گا. بہت بڑا قبضہ ہے. اب دیکھیں نا، تجوری ہائٹس تک کو ہم جا رہے ہیں کہ سب ہماری زمینیں ہیں، ریلوے کی انگریزوں کی لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. اور پھر سٹے لے کے ہمارے ساتھ ہی مل کے یہ 10 20 سال چلاتے رہتے ہیں. جی یہ بتائیے کہ مبارک ہو کہ سرکولر ریلوے دوبارہ بحال ہو رہی ہے، لیکن جو دوسرا ٹریک ہے لانڈی سے ڈگروڈ سے یونیورسٹی نیپا کوراپوٹ جو نازآباد ہے جہاں سڑک بن رہی ہے وہاں وہ جس وقت اوور برج سندھ گورنمنٹ نے ٹینڈر دے دیا ایف ڈبلیو او کو، جس وقت یہ اوور برج بن گیا اس سے پہلے ہم وہاں پہنچے ہوں گے. لانڈی کورنگی اور کورنگی انڈسٹریل ایریا بھی جاتی ہے، لانڈی کورنگی اس کا نیکسٹ اسٹیج میں وہ بھی کریں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ نام ہے کراچی سرکولر ریلوے، لیکن سٹی اسٹیشن سے فکری سے سٹی اسٹیشن یہ ٹریک لوکل ٹرین کا ہے، تو آپ سرکولر ریلوے اس میں 16 کلومیٹر سرکولر ریلوے کا ہے. یہ چیزیں لوگ سامان اتار لیں گے. آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم نے تولیے اور صابنیں نہیں چھوڑی لوگوں نے جب میں وزیر بنا تو رکھے تھے. ٹرین چلتی رہے تو زندہ رہتی ہے، رکتی ہے تو رات کو لوگ آ کے چیزیں نکال لیتے ہیں. ہمارے وہ کیا ہے جی، ڈیٹیکٹر کیا کہتے ہیں اس کو، جو پرزہ بہت زیادہ نکالتے ہیں. ہمارا ڈسٹریبیوشن وال اتنا چوری ہوا ہے، بتاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. جب میں آیا تو پتہ لگا کہ ڈسٹریبیوشن وال کو بھی لوگ نہیں چھوڑ رہے. یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم یہاں پر 1100 ارب روپے کا اعلان کر کے گئے، آپ نے تو سرکولر ریلوے چلا دی ہے، لیکن وہ عمران خان جو وزیر اعظم جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ واپس
वापस ही नहीं कराची जाएगा ऐलान करने के बाद, कोई काम ही कराची में नहीं हो रहा, क्या इसके हवाले से क्या? دیکھیں بھائی، میں اس کا ایک ساتھی ہوں اور اس کی کیبنٹ کا ممبر ہوں. جو سپریم کورٹ نے حکم دیا بڑی صدق کے دل سے کوشش کر رہے ہیں. 25 سال بعد جاؤ تو وہ نقشہ ہی بدلا ہوتا ہے. 25 سال بعد گئے ہیں تو ریلوے کی زمین کا وہ مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں میرے دادے کی ہے، میرے باپ کی ہے. سب قبضہ کوئی اس ملک میں بس کچھ نہ کرے. سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے پریس کانفرنس کے آغاز میں سارا کریڈٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو دیا. حقیقت بھی یہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تمام تر نوٹسز جب سپریم کورٹ لیتی ہے تو کام ہوتا ہے، اس کے بغیر کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے سب کو چابی دی تو یہ کام چلا ہے. بات سچ کرنی چاہیے اور کریڈٹ عمران خان کو بھی جانا چاہیے، اور سندھ گورنمنٹ بھی جب یہ ٹرین چلے تو اس کا پورا کریڈٹ لے سکتی ہے. ہم آپ کو مفت لے کے جا رہے ہیں اور کل کے دن کی سواری بھی مفت کا اعلان کرتے ہیں. یہ بتائیے گا جو اسٹیشن کی حالت ہے بہت خراب ہے. جو سواری اس میں بیٹھے گی اسٹیشنوں کا حال جو ہے بدتر. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. صرف 15 دن مجھے دے دیں. میں دیکھیں 25 سال ہو گئے ہیں، یہ ہم نے 8 مہینے میں ایک ایک کوچ تیار کی ہے. میرے بھائی کام کرنا بڑا مشکل ہے. اور کووڈ کے دن تھے. سیکٹری صاحب ٹھیک. اچھا، جوہر جا رہی ہے لائن، اورنگی سے جوہر جا رہی ہے لائن، اس کے اندر قبضہ مافیا بیٹھی ہوئی ہے، لوگ گھر بنا. بابا اتنا قبضہ ہے کہ اگر ایک پلاٹ بیچیں تو پاکستان ریلوے کا سارا خسارہ ختم ہو سکتا ہے. اس میں یہ بھی شامل ہوا ہے کہ ریلوے کا شامل ہے. دیکھو، میں آپ کو اس کا جواب دوں. میں ساری کوچز بدل دینا چاہتا تھا، ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں. 3 دفعہ ٹینڈر لگائے، تینوں دفعہ سنگل پارٹی آئی ہے. میں عمر کے اس حصے میں جیل نہیں جانا چاہتا. اگر 3 پارٹیاں آتی تو میں ساری یہ کوچز تبدیل کر دیتا. 3 دفعہ ٹینڈر لگائے. ٹینڈر کو آپ کو پتا 45 دن کا وقفہ ہوتا ہے، پھر ٹینڈر کانفرنس ہوتی ہے. لیکن سنگل پارٹی آئی. اب میں اس لیے پاکستان ریلوے نے 2.5 سال میں 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. گلگت میں بڑے زبردست الیکشن ہوئے ہیں. اگر یہ قوم اپوزیشن گلگت کے الیکشن نہیں مان سکتی تو پھر اس پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں مانا جا سکتا. اور گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی 2/3 سے حکومت بنائے گی. ان کو کشمیر کی فکر کرنا چاہیے. اس کے بعد کشمیر کے اور مارچ کے میں سینٹ کے الیکشن ہیں. پرائم منسٹر یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ شو کر کے یہ فیصلہ ہو تاکہ جو ٹکٹیں بکتی ہیں، ایک کمرے میں 65 بندے ہوتے ہیں، دیوار کے پیچھے جاتے ہیں تو 44 نکل آتے ہیں. یہ سینٹ کا حال ہے. تو اگر یہ سینٹ کا حال ہے اور کسی پارٹی نے اپنے کسی بندے کو نہیں نکالا جس نے یہ کام کیا، اور ان سب کو پتا کہ کس نے یہ کام کیا ہے. جی سر، میں ہوں. ابھی 5 منٹ ہیں. اور مال گاڑیوں کا امید ہے کہ جی چھوٹا سا سوال کریں نا، ٹائم میرا تھوڑا رکھتا ہوں. ہم نے 4 پارٹیوں کو اپنی جو فریٹ ویگن ہے وہ پرائیویٹائز کر دی ہیں، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اگر ساری پارٹیاں بھی آئیں تو ہم اپنا فریٹ سارا ان کو دے دیں گے. 8 ٹرینیں ہم پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں، پیسنجر کوچز. اگر اس میں اضافہ ہو تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. جب یہ KCR بن جائے، جو BOT پہ پرائیویٹ اس کو لینا چاہیں ہم اس کو بھی ویلکم کریں گے. KCR کو ویلکم کریں گے جب یہ پوری تیار ہوگی. اگر لینا چاہے کوئی پرائیویٹ پارٹی تو ہم آکشن کھلے ٹینڈر کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. LNG ہم ٹرانسپورٹ کریں گے. ابھی یہ فیصلہ 1 انجن چلا کے کریں گے کہ ڈیزل کی جگہ LNG لگایا جائے. ابھی ایک ٹرائل کریں گے، یہ نہ انجن ہی بیٹھ جائے. میرا خیال ہے اگر ان میں سیاسی سمجھ اور سوچ ہوتی، یہ اپنے بیانیے پہ سوچتے. پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سمجھتا نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی عظیم ہے. اور اگر جلسوں سے حکومتیں بدلتی تو ہم نے 126 دن جلسہ کیا تھا حضور، اور 126 دن جلسے میں نہیں بدل سکا. اور جو بیانیہ جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ عمران خان کی خدمت کر رہا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا. صرف ریاضت کی کمی ہے، صرف ایکسپیرینس نہیں ہے.
فضل الرحمان صاحب نے کل میرا خیال ہے غیر سنجیدہ الزام لگایا کہ شبن نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے، اس نے تردید کر دی. فضل الرحمان صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، میں ان سے کہوں گا کہ کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے اچھی تحقیق کر لیا کریں، یہ آپ کو خراب کریں گے. لاسٹ 3 کوسچن. سی پیک میں شامل کیا جا رہا تھا ابھی سی پیک کا ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کہ سی آر کو شامل کرنے. جو کراسنگ ہے 12 یہ اور دوسرا جو گرین لائن جہاں سے گزرتا ہے ڈی آئی جی کے ساتھ درجنوں دفعہ میٹنگ ہو چکی ہے، لیکن اس پر کوئی کراسنگ انشاءاللہ 8 کراسنگ اگلی 14 تاریخ کو میں آؤں گا تو اس پہ پھاٹک لگ چکے ہوں گے. رائٹ سر، تھینک جی. لاسٹ کوسچن چلیں. آواز ہی نہیں سمجھ آ رہی. یہ 90 لاکھ کی ایک کوچ بنی ہے، 40 کوچیں یہ بنائی ہیں. 1.8 بلین روپیز جو ہے وہ کے سی آر پہ لگائیں گے. ابھی تک 1.7 لگ چکے ہیں. 17 ملین لگ چکا ہے. 1.8 بلین عمران خان نے ہمیں دیا ہے، سارے کا سارا کے سی آر پہ لگائیں گے. میرے بھائی ساری دنیا میں جہاں جمہوریت ہے وہاں ہارنے والا مان ہی نہیں رہا. جمہوریت کو ووٹ کی عزت جو ہے اس کو شدید قسم کا ووٹ کی عزت کو شدید قسم کا خطرہ ہے. انہی لوگوں سے خطرہ ہے جو ہارنے کے بعد ہار تسلیم نہیں کرتے. بس سارے لوگ جا سکتے ہیں جس نے ہمارے ساتھ جانا ہو. میڈیا کے لوگ کل یہ مفت چلے گی.